برادران اسلام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میری پیاری مائیں یا بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، قربانی کا موقع آ رہا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ قربانی کا مسئلہ، قربانی کا بیان لے کر آؤں، کیونکہ جب قربانی کا ٹھیک موقع آ جاتا ہے تو طرح طرح کے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ قربانی کے کچھ مسائل بیان کر دوں۔ تو ان مسائل کے سننے سے پہلے آپ تمامی لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل اشرفی چینل اور اشرفی چینل 2 جو ان چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ جب میں اس طرح کے ویڈیو لے کر آؤں سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، شیئر، کومنٹ ضرور کر دیں، خاص کر شیئر کر دیں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں تک یہ میسج پہنچ جائے اور وہ کچھ قربانی کے مسائل حاصل کر سکیں۔ تو آئیے قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قربانی کا بیان۔ قربانی کی تعریف۔ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو مالدار صاحب نصاب پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تعالی کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد پر واجب ہے۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو قربانی کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 بھری چاندی یا 20 دینار یعنی 7.5 بھری سونا کا مالک ہو۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو حاجت اصلیہ رہنے کا مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، کام کرنے کے اسباب و اوزار اور اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں، یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ قربانی کا وقت۔ تو قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں، یعنی 10ویں تاریخ بہتر ہے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں، اس لیے صبح صادق سے قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے۔ اتنی قیمت یا اتنی
قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب قربانی نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کسی نے جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کر دے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ قربانی میں شرکت کے مسائل۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہو چکا ہے تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب کو پہنچ چکے ہیں ان پر قربانی واجب ہے، تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، صرف گوشت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، لہذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا طریقہ۔ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ پانی دے دے، پہلے ہی سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ اب جانوروں کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کرے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ قربانی کی دعا: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دی۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ذبح کرنے میں چاروں رگیں کٹے یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ قربانی اگر دوسری طرف سے ہو تو منی کی جگہ من فلا یعنی قربانی کرنے والے کا نام لیں، اور اگر مشترک جانور ہو یعنی اس میں کئی لوگ شامل ہوں جیسے گائے، اونٹ، بھینس، تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کا نام لیں۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر یہ ہے کہ خود بھی وہاں حاضر رہے۔ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ، خصی، غیر خصی، تنبا، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگھا، ان سب کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کی عمر۔ تو قربانی کا جانور
اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری کھسی 1 سال یا زیادہ کا ہو، اسے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ دیکھنے میں دور سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبدار نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ منڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ اگر سینگ تھے اور بعد میں ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی گدا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اور اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اندھا، لینگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان، خنثی یعنی جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ بیماری اگر خفیف ہے اور لینگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے ہیں تو جائز ہے، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبدار ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو اسے پھینک دے۔ فائدہ ہمارے آقا حضور نبی کریم پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطف و کرم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ لہذا جس مسلمان سے ہو سکے تو حضرت نبی کریم پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہوگی۔ اور جو مالک نصاب ہے یعنی حاجت اصلیہ پورا کرنے کے بعد وہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 بھری سونا کے مقدار یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، اور اگر قربانی نہیں کی تو پھر بہت گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سخت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دولتیں جو کچھ بھی ہمیں ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو ان دولتوں کو بیکار مصرف میں خرچ نہ کریں، بیکار چیزوں میں خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قربانی جن پر واجب ہے قربانی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ پاک پروردگارہ سے دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو قربانی دینے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور جو خستہ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں مولا
انہیں خوشحالی نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔